اور نبی ایک مرتبہ قبرستان سے نکل کے جا رہے تھے تو نبی نے ایک کھجور کی شاخ توڑی، اس کو چیرا، دو آدمیوں کی قبر تھی، ایک اس پہ گاڑ دی اور ایک اس پہ گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا آقا ایسا کیوں کیا؟ جو بھی کام نیا ہوتا تھا نا پوچھتے تھے، توجہ رکھنا، ایسا کیوں کیا؟ نبی نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا تھا اور یہ میں نے شاخ گاڑ دی ہے، جب تک یہ ہری رہے گی اس وقت تک یہ تسبیح پڑھتی رہے گی اور عذاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم پھول بھی ڈالتے ہیں تاکہ تسبیح بھی ہو جائے اور خوشبو بھی ہو جائے۔ جنہیں تسبیح اور خوشبو نہیں چاہیے، جو مر گئے مردود، جن کی فاتحہ نہ درود، ان کو تو چھوڑو، وہ تو یہاں بھی بدبودار وہاں بھی بدبودار۔ میں خوشبودار کی بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ تو صحابہ نے پوچھا آقا ان پہ عذاب ہو رہا تھا؟ کہاں؟ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کرتا تھا، چھینٹاتے تھے، ناپاک رہتے تھے۔ تو اب سننا، پیشاب ناپاک، کوئی بیٹا پیشاب پینے لگے، باپ کے ہٹ ہٹ ہٹ، ماں اسے کھانا نہیں، ہٹ ہٹ ہٹ، اس کے برتن الگ کر دیے جائیں گے، شاباش بہت اچھا، ایسے ہی کرو۔ بعض فقہا فرماتے ہیں، مسئلہ سن لینا، میں آنکھیں کھول کے کرتا ہوں تاکہ ایک ایک بات، اور اگر ادھر ادھر کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا۔ بڑی محنت سے بلایا، بڑی مشکل سے تاریخ، تو کچھ باتیں دے کے جاؤں گا تم۔ فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب ناپاک ہے۔ ناپاکی میں پیشاب کی طرح شراب اگر کپڑے پہ لگ جائے تو جیسے پیشاب ایک درہم سے زیادہ، ایسے ہی شراب ایک درہم سے زیادہ، تو وہ کپڑا ناپاک۔ اب کیسا یار مولا کائنات حضرت علی آئے ہے کرم اللہ وجہ کریم کا چاہنے والا ہے کہ جس منہ سے آقا کا نام لے اس منہ سے شراب پیے، اس منہ سے شراب پیے۔ اب حضرت علی کی بات سنو، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ۔ اس کی جو شان نزول ہے، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ لکھا ہے، اس کے صفحے پر ادھر حاشیہ ہوتا ہے نا، اس میں گھر جا کے دوسرے سپارے کی آیت ہے نا صاحبی، بولو نا، حافظ نہیں ہو؟ اچھا یہ حافظ، دوسرے سپارے کی آیت ہے یہ، گھر جا کر کے دیکھنا، ادھر شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت علی سے متعلق ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے سنو۔ آج کتنے لوگ شرابیں پی رہے ہیں، کتنے لوگ بیئر پی رہے ہیں شراب کے نام پر، اور اگر بیاہ شادی ہو جائے تو پہلے تو لوگ ناچنے والی عورتوں کو لاتے تھے جن کو نچنیے رنڈی وغیرہ بولتے، اور پھر اس کے بعد پیسے تھوڑے کم ہو گئے، وہ زیادہ لینے لگی تو آدمیوں کو لانے لگے جن کو بھانڈ بولتے ہیں، ان کو عورتوں کے کپڑے پہنائے، جھوٹی عورتیں وہ، ارے سچی تھوڑی تھی، نقلی تھی، ان عورتوں جیسے کپڑے پہنائے، کریم پاؤڈر لالی بالکل عورتوں کی طرح بنایا، انہوں نے اپنے دل بہلا لیا، ان کو نچا دیا۔ اور اب تو بس لانے کی ضرورت، ڈی جے رکھو، محلے کے گھوڑے کافی ہیں، محلے میں اتنے گھوڑے مل جائیں گے، نچکئیے ناچنے والے اتنے مل جائیں گے، اور اماں سمجھائے گی نہیں، پھپھو خالہ سمجھائے گی نہیں، چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہے، بیٹا ناچ رہا، بھتیجا ناچ رہا، بھانجا ناچ رہا، اجی شیٹ اتار کے گھما رہا، ننگا ہو گیا کہیں کا ننگا، پینٹ نکلی جا رہی ہے اس نچکئیے کی، بعد میں اماں بھیج رہی ہے 20 کا نوٹ لے جاؤ۔ اس سے پوچھو کولے مٹکا رہا ہے، گانے پہ ناچ رہا ہے،
یہ کولے کسے دکھا رہا ہو؟ کس کے سامنے کولے مٹکا رہے ہو؟ چھت پہ تمہاری اماں کھڑی ہے، دیوار پہ تمہاری بہن کھڑی ہے، دروازے پہ تمہاری بھانجی کھڑی ہے. کم سے کم اپنی بہن بھانجی کی تو شرم و حیا کرو، غیرت کرو کچھ. ارے کسے کولے دکھا رہے ہم؟ کیوں ناچ رہے ہم؟ شرم و حیا غیرت کرو. پہلے کا مسلمان حفاظت کرتا تھا بہن بیٹی کی، آج اپنی بہن بیٹی کو ناچ دکھا رہا ہے. قرآن کی ذرا آیت سنو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب حضرت علی کا واقعہ رہ نہ جائے، مولا کائنات سیدوں کے دادا کی بات آ گئی، کہوں گا ضرور. جو شراب پینے والے ہیں اور مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، آج سے توبہ کر لینا، انشاءاللہ کربلا والوں کا صدقہ تمہارے گھر میں برسے گا انشاءاللہ. سنو، حضرت علی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، آئے ہائے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہیں تالاب ہو، کیا ہو بولو، اور اس تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں. امام حسین پاک کا نام لینے والوں، کربلا والوں کا نام لینے والوں، اہل بیت کا نام لینے والوں، ارے یار یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں پہ حضرت جبریل بھی اندر آنے کے لیے اجازت چاہتے ہیں. یہ وہ گھرانہ، کبھی محرم پہ بلاؤ گے تب سناؤں گا تمہیں تو پتہ چلے گا، مگر بیچ میں بات آ گئی تو بتائے دیتا ہوں. حضرت علی فرماتے تالاب کے پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں. مل گیا وہ، اور وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے. کیا ہو جائے بولو؟ زمین میں خشک ہو جائے. اور وہ پانی زمین میں خشک ہو گیا، خشک ہو گیا دونوں. اب اس گرمی کے موسم میں ہو ہی جاتا. اب اس زمین پہ گھاس اگ آئے، جم جائے، جم آئے، جو بھی اپنی زبان میں بولتے ہو، گھاس اس زمین پر آ جائے. کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ آقا علی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ پانی میں شراب اور وہ پانی زمین میں، اور اس زمین پہ گھاس جمائے. آقا علی فرماتے ہیں اب اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لے، میری بکریاں کھا لے. آقا علی فرماتے ہیں علی وہ کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. آئے ہائے ہائے ہائے. آقا علی فرماتے شراب پانی میں، پانی زمین میں، زمین میں گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں. اب میرے آقا علی کا تقوی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. اور تم مولا کائنات کے چاہنے والے، کربلا والوں سے پیار کرنے والے، پھر شراب؟ منہ میں شراب آ سکتی ہے کیا؟ جس منہ سے اللہ کا نام لو. میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک باریک مسئلہ سمجھا دوں اگر اجازت ہو تو. مجھے یہ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں؟ اچھا ہاتھ بہت اٹھاتے ہو کیونکہ یہ بھی ہم لوگوں نے تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیا. ہر بات پہ کہ ذرا اٹھاؤ ہاتھ. شاعر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ. ہیلو، ہاں ٹھیک ہے. مقرر صاحب آئیں گے وہ بھی کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ. ناظم صاحب کہیں گے اٹھاؤ ہاتھ. سمجھے؟ تمہاری عادت پڑ گئی. مگر ایسا نہیں ہے، جوش میں اور ہوش میں رہا کرو.
ہر جگہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، ہر جگہ سبحان اللہ بھی نہیں کہی جاتی ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، بولے صاحب فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے بولے سبحان اللہ۔ موقع محل تو دیکھو، موقع تو دیکھو، کہاں سبحان اللہ اچھا کلمہ ہے، اللہ کی پاکی بول رہا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں فلاں صاحب کی ماں کا انتقال ہوگا، یہ بولے سبحان اللہ۔ کم سے کم سوچو تو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر میں آگے بڑھاؤں بات، جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، امتحان لے لوں تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، دیکھوں کون کون سننا نہیں چاہتا ہے۔ تم بھی سننا نہیں چاہتے؟ جوش اور ہوش دونوں رکھو۔ آج تمہیں پھسلنے نہیں دوں گا، پھسلنے نہیں دوں گا، توجہ رکھنا۔ اب دوسری بات چھیڑ رہا ہوں، دوسری بات اٹھا رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی غیبت تو نہیں کرے گا، شراب تو نہیں پیے گا، چغلی تو نہیں کرے گا، غیبت تو نہیں کرے گا۔ غیبت کو چغلی کو تھوڑا سا سمجھا دوں۔ اگر میرے اندر کمی ہے اور اس کمی کو میری پیٹھ پیچھے بیان کر رہا تھا کوئی، اتنے میں دوسرا آ گیا، اس نے کہا کیا یار اس کی پیٹھ پیچھے برائی کر رہا؟ تو وہ کہے گا میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا ایسی بات تھی نہیں؟ سچی بات ہے؟ تو کہ ہاں یار سچی تو ہے۔ سنو، اگر میرے اندر کمی ہے، اسی کمی کو میری پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اسی چیز کا نام غیبت ہے۔ اور میرے اندر اگر کمی نہیں ہے، پھر گڑھ کے بنا کے بیان کرنا وہ غیبت نہیں ہے، وہ تہمت ہے۔ کیا بولو؟ وہ تہمت ہے۔ یاد، اور تہمت کی سزا غیبت سے بھی بڑھ کے۔ میں نے کہا نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں، جتنے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا، مگر تم نے اگر کسی کی چغلی کی، غیبت کی، برائی کی، اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی کہ غیبت کی تھی،